The period of waiting had come to close. انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا. پیریڈ عرصہ دورانیہ ویٹنگ انتظار had come to close ختم ہو چکا تھا. His خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم heart was overflowing. ان کا دل چھلک رہا تھا. His heart یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا، چھلک رہا تھا. ہرٹ واز اوور فلوئنگ چھلکنا. ایک ہوتا دل کا دھڑکنا، لیکن جب وہ زیادہ دھڑکن ہو تو اٹ مین اوور فلوئنگ چھلکنا. ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی، انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلک رہا تھا. پروفاؤنڈ شدید، کمپیشن ہمدردی، فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج، ان کی شدید خواہش تھی. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج، ان کی شدید خواہش تھی. پریسنگ شدید، ارج خواہش تھی، وش تھی. کیا وش تھی؟ ٹو ایریڈیکیٹ ختم کرنا، مٹانا، ریموو کرنا. رانگ بلیفس غلط عقائد کو ختم کرنا. سوشل ایولز سماجی برائیاں. کریولٹی ظلم اینڈ انجسٹس اور ناانصافی. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ معاشرے سے ناانصافی، ظلم، سماجی برائی اور غلط عقائد کا خاتمہ کر دیں. یہ ان کی شدید خواہش تھی. ان کی خواہش تھی جن سے آج ہم عشق کے دعوے کرتے ہیں. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. جو ہمارے پروفٹ تھے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم بطور مسلمان ان سے اتنی زیادہ رغبت رکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ میں معاشرے سے سماجی برائی ختم کر دوں، ناانصافی، ظلم اور غلط عقائد کا خاتمہ کر دوں. لیکن آج دیکھیں اسی مسلم معاشرے کے اندر آپ کو انجسٹس بھی نظر آ رہا ہے، ظلم بھی نظر آ رہا ہے، سماجی برائیاں بھی نظر آ رہی ہیں. تو پھر دیکھیں ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں. ایک طرف ہم دعوے کرتے ہیں اور ایک طرف جو ان کی خواہش ہے اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ لمحہ آ چکا تھا. دا مومنٹ، وہ لمحہ، ہیڈ ارائیوڈ آ چکا تھا، پہنچ چکا تھا. وین ہی واز ٹو بی بیسٹوڈ، جب انہیں نوازا گیا. ود نبوت، نبوت سے. وہ لمحہ، وہ مومنٹ آ چکا تھا جب انہیں نبوت سے نوازا گیا. ون ڈے، ایک دن. وین ہی واز ان دا کیو آف ہیرا، جب وہ غار ہیرا میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کیم، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اینڈ کنویڈ، اور پہنچایا. ٹو ہم، ان کو. دا فالوئنگ میسج آف اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ کا درج ذیل میسج، درج ذیل پیغام ان کو پہنچایا جب وہ غار ہیرا میں موجود تھے. ٹھیک ہے، کنویڈ پہنچایا. فالوئنگ درج ذیل نیچے لکھا گیا ہے. اللہ میسج، اللہ کا پیغام. آلمائٹی تعالیٰ، قادر مطلق. اوکے، تو یہ جی وہ پہلی آیت ہے، پہلی آیات ہیں قرآن پاک کی. اقرا باسم ربک الذی خلق. اقرا پہلا لفظ ہی قرآن کا پڑھ ہیں. آج وہ مغربی ممالک جن کا جو تعلیم کی شرح ہے وہ 100% ہے، 99% ہے، اور ہم مسلمان جن پر تعلیم فرض کی گئی ہے مرد عورت پر، ہماری شرح 60% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اور ہم مسلمان جو قرآن کو اتنا فالو کرتے ہیں، ہمارا قرآن کا پہلا لفظ ہی پڑھ اقرا. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا. اقرا پڑھ، بسمی اسم نام سے، رب کا رب کے، الذی جس نے، خلق کا تمہیں پیدا کیا. انگلش میں کیا کریں گے اسے ٹرانسلیٹ؟ ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ، اس بڑے خدا و برتر کے نام سے پڑھ. ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، تخلیق کیا. من علق، علق کے مختلف ترجمے ہیں. اب اس میں اس علق لفظ کی غلطیاں نکالنے میں لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. ایک الگ کا مطلب ہوتا ہے رائی کا دانہ، ایک الگ کا مطلب ہوتا ہے لوتھڑا، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ڈراپ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کو غرور آئے تو اپنی تخلیق کو یاد کریں. آج ہم جو بڑا غرور فیل کرتے ہیں چیزوں پر اور بڑے ہم ہو کر چلتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تخلیق ایک گندے قطرے سے ہوئی ہے. تو وہ جو قطرہ ہوتا ہے جسے ہم سپرم کہتے ہیں، وہ انسان کے اس حصے سے نکلتا ہے جہاں سے پیشاب نکلتا ہے. تو وہاں سے نکلنے والا جو قطرہ ہے اس سے آپ کی تخلیق ہوئی، اور آپ آج پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور کاٹن پہن کر زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا. من علق،
اب آپ اس کا کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اب جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں وہ اس کا ایک عربی کا لغوی ترجمہ نکال کر اس کی سامنے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کہ یہ جی دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ انسان تو ایسے پیدا ہوتا ہے. تو پھر جب انہیں پتہ چلا کہ عربی زبان کی وسعت کیا ہے، تو عربی زبان ایک ایسی زندہ زبان ہے، وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس کے اندر لفظ موڈیفائی ہوتے رہتے ہیں اور لفظ اس کے اندر تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا من علق، رائی کے ایک دانے سے. آپ اس کو ڈراپ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو لوتھڑا بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو یہ دیکھیں قدرت کہ اس نے اسے قطرے سے ایک پورا ایک انسان بنا دیا. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. کنجیلڈ جمع ہوا، کلاٹ لوتھڑا. اقرا وہ ربک الاکرام، پڑھ اس رب کے نام سے جو بہت اکرام ہے آپ پر، جو آپ کو بہت زیادہ نوازنے والا ہے، دینے والا ہے. ریڈ اینڈ دا لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل، اس خدا کے نام سے پڑھ جو بڑا فراغ دل ہے، جو بڑا سخی ہے، جو آپ کو نوازنے والا، جو نعمتیں دیتا ہے. اللہ زی علامہ بالقلم، انسان کو ان چیزوں کا علم دیا جسے وہ قلم کی مدد سے انسان کو علم سکھایا. اللہ زی علامہ بالقلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا قلم کی مدد سے، بالقلم قلم. who taught the use of the pen، جس نے آپ کو قلم کا استعمال سکھایا. علم الانسان، اور انسان کو وہ علم دیا ما لم یعلم، جسے وہ جانتا ہی نہ تھا. taught man that which he knew not، انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ جانتا ہی نہ تھا. taught سکھایا. پیراگراف 6، the revelation of divine message، خدا برتر بالا کی وحی کا سلسلہ. the revelation وحی of divine message، خدا کے پیغام کی which continued، جو جاری رہی for the next 23 years، اگلے 23 سال تک. had begun، شروع ہو چکا تھا. خدا کی وحی کا وہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو اگلے 23 سال تک جاری رہا. and the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah Almighty and the unity of mankind. and رسول اللہ اور اللہ کے رسول had arisen، ابھرے، میدان میں آئے. ٹو پروکلیم، دعویٰ کرنے کے لیے، باضابطہ اعلان کرنے کے لیے. دا ونس آف اللہ، اللہ کی وحدت کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے، آگے آئے. اور وہ ونس آف اللہ کیا ہوتی ہے؟ توحید ہوتی ہے. اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کے متحد ہونے کے لیے اور اللہ کی وحدت نیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے جب انہیں نبوت سے نوازا گیا. ہز مشن واز، اگین مشن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن. ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے دا نیکسس آف سپرسٹیشن، ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. His mission was to destroy the nexus of ان کا منصوبہ تھا کہ اوہام پرستی، بتوں کی پوجا اور غلط عقائد اور جہالت، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنا ان کا منصوبہ تھا. ان تمام چیزوں کو، ان غلط تمام چیزوں کو تباہ کرنا ان کا منصوبہ تھا. اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن، اور ایک معزز کنسیپشن، ایک تصور آف لائف، زندگی کا، اور ایک زندگی کا نوبل کنسیپشن، ایک اچھا تصور پیش کرنا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ، اور انسانیت کو ایمان کی روشنی میں بلند کرنا ان کا مشن تھا. اینڈ ڈیوائن بلیس، اور اللہ کی رحمت میں. ٹھیک ہے، تو پیراگراف 7 کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اوکے، تھینک یو.